الصدق ینجی والکذب یہلک۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے ذہن اور دماغ میں یہ بات بیٹھا لیں، یہ بات لکھ کر رکھ لیں کہ ہمارے اسلام مذہب میں جھوٹ بولنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ آپ یہ کہیے کہ جھوٹ بولنا صرف ہمارے مذہب میں ہی حرام نہیں ہے، بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جین بدھ کچھ بھی ہو، کسی بھی مذہب سے وہ انسان تعلق رکھتا ہو، آپ اگر ان سے پوچھیں گے، آپ اگر ان سے معلوم کریں گے کہ جھوٹ بولنا کیا ہے، سب کی زبان پہ ایک ہی بات رہے گی اور ایک ہی بات ہوگی، سب ایک ہی لفظ بولیں گے کہ جھوٹ بولنا ہمارے مذہب میں بالکل ناجائز اور غلط اور حرام ہے۔ جھوٹ بولنا برا ہے، اس لیے کہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ چاہے جھوٹ آپ مذاق کے طور پر بولیں یا پھر آپ سیریس میں بولیں، جھوٹ بولنا ہر طریقے سے حرام ہے۔ چاہے آپ تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے آپ کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے آپ بزنس مین ہیں اور وہاں پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ تو کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے محروم رہے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون ایک بچے کو بلا کر گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ قریب نہیں آ رہا تھا۔ ان خاتون نے بچے کو بہلانے کے لیے کہا کہ بیٹا یہاں آؤ، ہم تمہیں کھجور دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ جو آپ بچوں کو بلا رہی ہے، کیا آپ میرے قریب آئیے، میں آپ کو گود میں لوں گی اور آپ کو میں کھجور دوں گی، آپ کو میں کوئی چیز دوں گی۔ کیا صحیح میں آپ کے دل میں یہ نیت تھی اور آپ نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ میں بچوں کو کچھ دوں گی؟ تو خاتون نے جواب دیا، جی میرے آقا، میں تو کھجور دینے کے ارادے میں تھی کہ بچے میرے پاس آتے اور میں کھجور دیتی اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا بلکہ محض بہلانے کے لیے کہتی کہ میں تمہیں کھجور دوں گی، تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ میرے محترم، آپ اس بات کو دھیان میں رکھ لیجئے کہ ہم اپنے بچے کو یا اولاد کو یا پھر کسی بھی انسان یا آپ اس بات کو دھیان میں رکھیے، آپ اپنی اولاد کو جب بھی بلائیں اور کوئی چیز دینے کا ارادہ ہو تو وہ پورا کریں، بہلا پھسلا کر اس کو نہ رکھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، بلکہ اس حدیث نے یہ سبق دے دیا کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو، ورنہ شروع سے ہی جھوٹ کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ آپ اگر بچوں کے ساتھ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے دل سے جھوٹ کی برائی بالکل نکل جائے گی۔ آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ تجارت کریے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سچائی کے ساتھ تجارت کریں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتی ہے۔
آپ عارضی طور پہ تو جھوٹ بول کے پیسے کما لیں گے، آپ عارضی طور پہ تو بزنس مین، بڑے بزنس مین ہو جائیں گے، آپ عارضی طور پہ تو آپ کی تجارت بڑا ہو جائے گا، لیکن اس جھوٹ کی سزا آپ کو آخرت میں دینی ہوگی۔ اس جھوٹ کی سزا آپ کو آخرت میں ملے گی۔ جھوٹ بولنے والا انسان کی زبان کل قیامت کی دن اتنی لمبی ہو جائے گی کہ جس طرح ہم چلتے ہیں تو ہمارے پیر کے نیچے چیٹی آ جاتی ہے تو ہم اس چیٹی کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور اس کو مسل کے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ ہم اس کی زبان پر پیر رکھ کے چلیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہمارے پیر کے نیچے کسی کی زبان ہے۔ آپ تجارت کیجئے، تجارت تو حضرت ابو بکر نے بھی کی ہے، تجارت تو عمر عثمان نے بھی کی ہے، تجارت تو امام ابو حنیفہ نے بھی کی ہے، لیکن سب نے سچائی کے ساتھ تجارت کری ہے۔ تجارت تو امام بخاری نے بھی کی ہے۔ آپ تجارت کیجئے، تجارت میں کوئی روک نہیں ہے، تجارت کرنا تو سنت ہے، لیکن سچائی کے ساتھ۔ تجارت